بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں جہاں تراویح پڑھی جاتی ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے، وہیں اس مہینے میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے اور صدقۃ الفطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کیوں واجب ہے، کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ تو اس سلسلے میں خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وتہمۃ للمساکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ روزوں میں جو کمیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کی تلافی ہو سکے، وہ غلطیاں معاف ہو سکے۔ اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے کہ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کے یہاں بھی خوشیاں ہو سکیں، وہ بھی اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں۔ لہذا صدقۃ الفطر جو واجب ہے شریعت میں، وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے اس کی تلافی ہو جائے، اور جو غرباء فقراء ہیں ان کے لیے بھی کھانے کا، پینے کا، خوشیوں میں شامل ہونے کا انتظام ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور صدقۃ الفطر کے لیے وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب۔ البتہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کا تو مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال، جیسے مال تجارت ہے، سونا چاندی ہے۔ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں مال نامی ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ایسی زکوٰۃ کے نصاب میں نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، مکمل سال کا گزرنا شرط ہے، اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے لیے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے نصاب تو ایک ہی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں مال نامی کی شرط ہے اور سال کے گزرنے کی شرط ہے، اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں نہ مال نامی ہونا ضروری ہے، نہ سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اب صدقۃ الفطر ہم کتنا ادا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقۃ الفطر جو ادا کیا جاتا تھا اس کے دو پیمانے تھے۔ ایک تو تھا نصف سا، آدھا سا، اور ایک تھا ایک سا۔ لہذا آدھا سا کا ہم وزن نکالتے ہیں تو وہ 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام بنتا ہے۔ اور نبی کے زمانے میں آدھا سا کے ذریعے جو صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا وہ گیہوں کے ذریعے ادا کیا جاتا تھا۔ لہذا 1 کلو 574 گرام گیہوں ایک شخص کا صدقۃ الفطر قرار پائے گا، اور اگر اس کی کوئی قیمت ادا کرنا چاہے تو اتنے ہی وزن کی وہ قیمت ادا کر دے تو صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ اور جو 1 سا ہے، 1 سا کے ذریعے جو صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کھجور سے، کشمش سے، منقع سے ادا کیا جاتا تھا۔ لہذا جو شخص 1 سا کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا وزن بنتا ہے 3 کلو 150 گرام۔ اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہم کھجور سے، کشمش سے، منقع سے اور پنیر سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں اور 3 کلو 150 گرام کا حساب لگائیں۔ یوں تو چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اگر وہ گیہوں کے اعتبار سے یا یوں کہوں آدھا سا کے اعتبار سے
صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو. لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقۃ الفطر نصف سا سے نہ نکالیں، بلکہ 1 سا کھجور سے، کشمش سے، منقع سے، پنیر سے نکالیں، تاکہ اس میں فقراء کا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو سکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من اداها قبل الصلاۃ فهي صدقۃ مقبولہ، کہ جو شخص صدقۃ الفطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرے تو وہ مقبول صدقہ ہے، یعنی اس کی قبولیت کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے. ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو شخص عید الفطر کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، وہ قبول ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ضرور ادا کریں. اور رمضان کے آخر عشرے کی اہم عبادت اعتکاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف فرماتے رہے، اور بغیر کسی عذر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نعرہ نہیں فرمایا. اور اعتکاف کا ایک فائدہ شب قدر کی تلاش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لہذا جو شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یقیناً شب قدر کو پالے گا، اور 1000 مہینوں سے زیادہ زمانہ وہ عبادت کے اندر